قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ ہم نے تاریخی حوالے سے سن لیا ہے۔ آج کی مجلس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو اللہ نے دنیا میں جو عبرتناک سزا دی ہے اس کا مختصر تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک پر سب سے پہلے تیر چلانے والا آدمی حسین بن نمیر تھا۔ اس کا قصہ مختصر طور پر یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیاس کی شدت کی وجہ سے نہایت پریشان ہو کر دریائے فرات پر پانی پینے کے لیے گئے تو حسین بن نمیر نے آپ کے دہن مبارک پر تیر چلائی، جس کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین بن نمیر کے لیے بد دعا بھی فرمائی، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی، اس لیے ان کی بد دعا قبول ہونا یقینی بھی تھا۔ اللہ نے حسین بن نمیر پر پیاس کی شدت اتنی مسلط کر دی کہ اس کی پیاس چاہے جتنا پانی پیتا مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ پیاس کی وجہ سے تڑپ جاتا تھا۔ پانی پی پی کر اس کا پیٹ موٹا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ حسین بن نمیر کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں کوفہ کا ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص بھی شریک تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، وہ اندھا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے اچانک اس کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستینیں چڑھائے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک فرش بچھا ہوا ہے، اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والوں میں سے 10 آدمیوں کو ذبح کر کے ان کے لاشوں کو اس پر ڈال دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب ہی میں ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ایک سلائی میرے آنکھوں میں لگا دیا۔ جب میں صبح نیند سے بیدار ہوا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔ جو شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا سر مبارک اپنے گھوڑے کی گردن سے لٹکا کر سارا کوفہ پھرایا، اس کا منہ تو کالا تارکول کی طرح ہو گیا تھا، حالانکہ وہ آدمی عرب کا بہت ہی خوبصورت انسان تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بہت ہی حسین اور جمیل انسان تھے، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کالے پڑ گئے ہیں؟
اس پر اس نے جواب دیا کہ جس دن سے میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اپنے گھوڑے کے گردن سے لٹکایا تھا، اسی دن سے جب مجھے نیند لگ جاتی تو دو آدمی میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیتے تھے۔ اور وہ آگ مجھے جلا کر کالا کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ دعوت کی مجلس میں کچھ لوگ جمع تھے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور اس تذکرے میں کسی نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے، اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دنیا ہی میں عبرتناک سزا دی ہے۔ اس مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک تھا۔ وہ بول اٹھا، قاتلان حسین کو سزا ملنے کی بات بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ میں خود شریک تھا مگر مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہ شخص اتنا کہہ کر مجلس سے اٹھ کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر دیکھا کہ چراغ کی بتی بجھ رہی ہے۔ یہ شخص چراغ کی بتی درست کر رہا تھا، لیکن وہ آگ اس کے کپڑے میں لگ گئی اور وہ شخص اس آگ میں جل کر بالکل کوئلے کی طرح ہو گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں اترے تو سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر نیزہ مارنے والا عمر بن سعد تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے کچھ دنوں میں عمر بن سعد اور اس کے دونوں بیٹوں کی گردنیں اڑا دی گئیں اور شہتیر پر لٹکا کر جلا دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا چونکہ عبید اللہ ابن زیاد ہی تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بھی دنیا ہی میں بڑی ذلت آمیز سزا دیا ہے۔ چنانچہ عمارہ بن عمیر کا بیان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ٹھیک 6 سال بعد عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ان کا سر لا کر ملک شام میں چوک کی مسجد میں ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ ان کی لاشوں کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے۔ اچانک وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ حضرت عمارہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ایک سانپ ان سروں کے بیچ سے گزرتا ہوا آیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ سانپ اسی طرح ان کے سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے پاس جانے کی اجازت دینے سے عبید اللہ ابن زیاد کو روکنے والا شخص شمر تھا، اس لیے
شمر کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کو ڈال دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید کو ایک دن بھی چین، سکون، راحت نصیب نہیں ہوا، بلکہ تمام اسلامی ملکوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 70 ساتھیوں کے شہادت کے بدلہ لینے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیے، اور قوم بغاوتوں پر اتر آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی حکومت بھی 2 سال 8 مہینے یا 3 سال 8 مہینے سے زیادہ نہ رہ سکی۔ پوری دنیا میں اس کی ذلت ہونے لگی اور اسی ذلت میں وہ ہلاک ہو گیا۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جو لوگ بھی شریک تھے ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ چنانچہ امام زہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہ بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا نہ ملی ہو۔ کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کا چہرہ سخت کالا ہو گیا، کسی کا چہرہ بدل دیا گیا، یا چند ہی دنوں میں ملک، سلطنت سب چھن گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سزائیں ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا ہے۔